ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والدین کی فرما برداری اور پاک دامن رہنے کے دنیاوی فائدے اور برکتیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروا آباءکم یبرکم ابناؤکم وعفوا تعفوا نساؤکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ یعنی اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ آج کل جو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، اس کی شاید وجہ یہی ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی۔ تو والدین کی خدمت کرنے سے دنیا آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، وہ یقینی ہے، لیکن دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ اولاد انسان کی فرما بردار بنتی ہے۔ جیسے کہ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں آپ جتنا بھی گناہ ہے نا، سب کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، جن میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بے حیائی، یعنی بے حیائی کے کام کرنا، اس سے بھی انسان کو دنیا میں سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو بہرحال والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا دنیا میں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد فرما بردار بنے گی۔ وَعِفُّوا تَعِفُّوا نِسَاؤکم، فرمایا کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری عورتیں، ہماری بیویاں جو ہیں گھر والیاں پاک دامن رہیں، تو اس کا اصول یہ ہے کہ تم خود پاک دامن رہو۔ اگر تم خود پاک دامن نہیں رہو گے تو تمہارے گھر والے بھی پاک دامن نہیں رہ سکتے۔ پہلے دور میں ہم جو ہے نا گاڑیوں میں سفر کرتے تھے نا، بسوں میں، وہ اسٹیکر لگے ہوتے تھے بسوں میں، دکانوں میں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کر تاکہ تیری ماں بہن بھی بری نظر سے بچ سکے۔ اور واقعی حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی زنا ہوگا۔ یہ قرضہ ہے، قرضہ، یہ دنیا میں چکانا پڑتا ہے۔ یعنی ایسے سمجھو جو کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے یا بے حیائی کرتا ہے، ایسے سمجھو وہ لوگوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا رہا ہے، وہ لوگوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، اپنے گھر والوں کو پاک دامن رکھنا ہے تو خود کو پاک دامن بناؤ، پاک دامن رہو گے۔ حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، وہ سفر میں تھے، کہیں کسی نے جا کر ان کو کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے نا اس کو کسی نے پکڑا ہے، یعنی غلط بے حیائی کے کام میں۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یار ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم خود پاک دامن رہو، تمہارے گھر والے پاک دامن رہیں گے۔ میں نے آج تک کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ساری دنیا تبدیل ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، میری بیوی پاک دامن ہے بس۔ ہاں جی، یعنی جب تم دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھو گے، ان کو بری نگاہ سے نہیں دیکھو گے، رب فرشتے بھیج کے تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے۔ اگر تم کسی گلی سے جاتے ہو اور کسی کی ماں بہن تمہیں دیکھ کر وہ راستہ تبدیل کرتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم سے کتا بہتر ہے۔ پھر
پھر تم سے کتا بہتر ہے کہ تمہیں دیکھ کر کسی کی ماں بہن جو ہے وہ راستہ ہی تبدیل کر رہی ہے۔ آج کل لوگ اس چیز کے بارے میں فکر کرتے ہیں یار وہ فلانا ایسے، اپنے اندر تم پاک دامنی اختیار کرو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم کسی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں ہمارا گھر محفوظ رہے گا، نہیں۔ تم کسی کی ماں بہن کے ساتھ ٹائم پاس کرو گے کوئی ادھر ہی کرے گا، حفاظت نہیں ہوگی۔ اور کہتے ہیں ہم جی سچا پیار کرتے ہیں، سچا پیار جو ہے صرف بیوی سے ہوتا ہے بس، اور کسی سے نہیں ہوتا ہے، جھوٹ ہے، سارا فراڈ ہے۔ اگر کوئی تمہیں کہے کہ میں تمہاری بیٹی سے، بہن سے یا والدہ سے سچا پیار کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو پسند کریں گے؟ نہیں کرتے نا۔ تو اسی طرح آپ جس سے وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو آخر کسی کی ماں بہن یا بیٹی تو ہے نا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعف نساؤکم، فرمایا تم خود پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ تو حدیث کے اندر دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی، اور فرمایا کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی۔ دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔